بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ایک کان ہے۔ ان میں سے جو دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرط یہ کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، آپ جب بھی روزگار کمائیں یا اپنی تنخواہ لیں یا دکاندار سے جو روزگار ملتا ہے وہ جب آپ کے ہاتھ میں آئے تو قرآن کریم کی صرف ایک آیت 3 مرتبہ ان پیسوں پر پڑھ لیں، وہ پیسے بابرکت ہو جائیں گے، وہ پیسے کبھی انشاءاللہ کم نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کی وہ آیت بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان ہے۔ یہ کون سی آیت ہے، اس کو پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ لوگ صرف ایک آیت یاد کر لیں، چھوٹی سی آیت ہے، بچہ اس کو یاد کر سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کی اس آیت کو یاد کر لیں، جب بھی آپ کے پیسے ختم ہوں، دولت کی کمی ہو، جیب خالی ہو، آپ کا بٹوا خالی ہو، اخراجات بڑھ چکے ہیں، گزارا نہ ہو رہا ہو، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، یعنی ہر طرف سے امید ٹوٹ چکی ہو، تو قرآن پاک کی اس آیت کو آپ لوگ اس وقت پڑھنا شروع کر دیں، اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، باوضو ہو کر یقین کریں، دولت کی چہل پہل ہو جائے گی۔ آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی، کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو، تمہارا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر تم کو یقین نہیں ہے؟ میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو پھر کہنا۔ لہٰذا دوستوں، مانگنے کا آسان طریقہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یعنی قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ جس کے پڑھنے سے آپ کی جو مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گی، آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گی۔ بس آپ نے اس وظیفے کو بہت ہی زیادہ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ کوئی سا بھی وظیفہ ہو، اگر اس میں کامل یقین شامل ہو تو اس وظیفے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر کسی بھی وظیفے میں کسی بھی قسم کی بے یقینی شامل ہو جائے تو اس وظیفے کے کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا سمجھ لیں کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے جو بھی ہم نے محنت کی ہے وہ سب بیکار چلی گئی ہے۔ تو کیوں نہ ہم جو بھی وظیفہ کریں کامل یقین، کامل بھروسے کے ساتھ کریں، کیونکہ اس سے ہمارے کیے جانے والے وظیفوں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں پیسے نہیں ٹکتا، جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، گویا ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں پائی جاتی۔ اس مسئلے میں مبتلا افراد اس آیت کو پڑھا کریں، روزانہ فجر اور عشاء کے بعد 1100 مرتبہ ورد کریں، تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، پیسہ بھی ٹکنا شروع ہو جائے گا۔ یہ مجرب وظیفہ ہے اور رزق میں بندش ختم کرنے کا بہترین علاج ہے۔ جو دکاندار تاجر دفتر کھولنے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ جمعرات کے دن یا جمعے کی رات میں 1000 مرتبے کا ورد کرنا، اس ہمیشہ عمل کو جاری رکھنا انسان کو غیب سے دولت والا بنا دیتا ہے۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو، آمدن بہت کم ہو، یا دکان پہلے بہت چلتی تھی اب آمدن کم ہو گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ صبح دکان کھول کر سکون سے روزانہ 1000 مرتبے کا ورد کرے، اس دوران کاروبار بھی کرتا رہے۔ وظیفہ: انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، انشاءاللہ بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اس عمل کے علاوہ آپ اپنی آمدن میں اللہ کے نام پر کچھ صدقہ بھی لازمی نکالا کریں۔ یاد رکھیں، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ حلال مال سے کیے گئے صدقے کو لازمی بڑھاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ پھر صدقہ کرنے والوں کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے،
بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون جا کر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ تو اب تمام بیویوں نے لکڑی سے ہاتھ ناپنا شروع کر دیا، تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی تھی، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے پہلے نبی کریم سے جا کر ملی، صدقہ کرنا آپ کو بہت محبوب تھا۔ ہمیں اللہ کی خوشنودی کے حصول اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔